محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے جس دن سے آسمان اور زمینوں کو تخلیق فرمایا ہے، پیدا فرمایا ہے، اسی دن سے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کرنے کی انسانیت کو تعلیم دی ہے۔ سال کے جو 12 مہینوں کی تقسیم ہے، میں اور آپ سال کے 12 مہینے شمار کرتے ہیں، گنتے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت سورہ توبہ کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سال کی ان 12 مہینوں میں جو یہ تقسیم ہے، یہ تقسیم خود اللہ نے کی ہے، اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ اور اسی تقسیم کو اللہ جل جلالہ نے انبیاء کو بطور وحی ارشاد فرمایا ہوگا، اور انہوں نے انسانیت کو بتایا ہوگا، اور انسان ہمیشہ سے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کر کے ہی شمار کیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اسی آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے خصوصی حرمت، احترام اور عزت، شرافت سے نوازا ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی حرمت اور احترام عطا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، سال کے 12 مہینوں کی تقسیم بھی اللہ نے اپنے علم کے مطابق فرمائی ہے، لوح محفوظ میں ہے، جب سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے تب سے ہے۔ اور ان 12 میں سے 4 مہینوں کی حرمت کو بھی اللہ ہی نے طے کیا ہے کہ یہ 4 مہینے خصوصی طور پر احترام کے مہینے۔ کون کون سے ہیں مہینے یہ؟ ایک ہے ذوالقعدہ، دوسرا ہے ذوالحجہ، تیسرا ہے محرم، یہ تینوں ایک ساتھ ہیں، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے، ان کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ یہ بہت زیادہ حرمت والے مہینے ہیں، میں نے انہیں حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ تو ویسے تو سال کے 12 مہینے اللہ کی ماننے کا نام دین ہے، ویسے تو سال کے 12 مہینے، دن کے 24 گھنٹے، ایک ایک لمحہ اللہ کی ماننے کا نام دین ہے، اور ہم پابند ہیں اللہ کی ماننے کے۔ لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے حکموں کو ماننا اور اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ویسے تو سال کے 12 مہینے بچنا ہے، زندگی کے ہر لمحے بچنا ہے، کہیں کوئی عمل، کہیں کوئی حرکت، کہیں کوئی اشارہ ابرو بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ یہ تو پورے زندگی کا وظیفہ ہے، پورے زندگی کا عمل ہے، پورے زندگی کے لیے دین ہے۔ لیکن ان 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے جو خصوصی حرمت عطا کی ہے، تو ان کا خصوصی لحاظ کرنا بھی پڑے گا، ان کا خصوصی احترام کیا جائے۔ آگے اللہ خود فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں تو خصوصیت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اپنے جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ کی نہ ماننے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کی نہ ماننے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کی نہ ماننے سے اللہ کے بادشاہت میں، اللہ کی حکمرانی میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی خالقیت میں، اللہ کی کسی صفات کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان اللہ کی نہ ماننے میں میرا، آپ کا ہے۔
اسی اللہ فرماتے ہیں کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تو کم از کم اپنے اوپر زیادتی نہ کیا کرو، ان مہینوں میں تو اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ تو ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس مہینے کی حرمت مطلق ہے، مطلب یہ مہینہ ویسے ہی حرمت اور اعزاز کا مہینہ ہے ہمیشہ سے، جو ہمیں آیت بتا رہی ہے۔ اس مہینے کے احترام کا تعلق کسی واقعے کے ساتھ نہیں، اس کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے۔ اب اس مہینے میں کچھ دن ایسے ہیں جن میں خصوصی واقعے بھی پیش آ گئے ہیں، جن میں سے ایک دن عاشور کا ہے، عاشورہ 10واں دن، محرم کی 10ویں تاریخ، محرم کی 10ویں تاریخ، اس پورا مہینہ حرمت والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں وہ محرم کا مہینہ۔ ویسے اور مہینوں کے روزے بھی ہیں، ان کی بھی حرمت ہے، ان کا بھی اپنا اجر ہے، اپنا ثواب ہے، لیکن محرم کے مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد محرم وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھنا اللہ کے ہاں بڑی فضیلت والی بات ہے۔ تو اس مہینے کے کسی دن بھی روزہ رکھا جائے فضیلت والا عمل ہے، اجر و ثواب کی بات ہے، لیکن خاص اس عاشوراء کے دن روزہ رکھنا، اس کی اور دنوں کی نسبت فضیلت زیادہ ہے، بڑی ہوئی ہے فضیلت۔ جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تب تک اس عاشوراء کے دن کا روزہ فرض تھا۔ جب تک رمضان کے مہینہ کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، تب تک یہ عاشوراء کا دن 10ویں محرم کا جو روزہ تھا یہ فرض تھا، اور جب رمضان کے مہینے کی فرضیت نازل ہوئی تو اس فرضیت کے نازل ہوتے ہی عاشوراء کے دن کے روزے کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا مستحب ہونا، سنت ہونا برقرار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زندگی بھر 10ویں محرم کے روزے کا اہتمام کیا ہے۔ تو 10ویں محرم کے دن کا روزہ بڑی فضیلت والا روزہ ہے مستحب، سنت ہے، فرض نہیں ہے، اس لیے سنت سمجھتے ہوئے، مستحب سمجھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیا جائے۔ اللہ کے فضل سے کل ہفتے کا دن ہے، عام طور پر دفاتر میں چھٹی ہوتی ہے، کام کا اتنا زیادہ بوجھ نہیں ہوتا ہے، تو میں اور آپ کوشش یہ کر لیں کہ یہ کل کے دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا، پچھلے سال کے جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہو جاتے ہیں، ان کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کے روزے سے اللہ جل جلالہ کے طرف سے یہ تحفہ انعام دیا جاتا ہے کہ پچھلے سال کی ہوئی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو 10ویں تاریخ کے دن روزہ رکھنے کا کم از کم میں اور آپ اہتمام کریں۔ اس دن کے حوالے سے بہت سی باتیں مشہور ہیں، بہت سے واقعات مشہور ہیں کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اللہ نے ان کو اتارا ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، یعنی سیلاب کا زور ختم ہوا تھا، اور اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ سے اسی دن نجات ملی تھی۔ یہ کچھ واقعات اس دن کے ساتھ جوڑے گئے ہیں جو ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں۔ یہ واقعات ہو سکتا ہے ہوئے ہو سکتا ہے نہ ہوئے ہوں، اس لیے کہ یہ واقعات صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں، صحیح سند سے ہم تک نہیں پہنچے ہیں،
البتہ ایک واقعہ ایسا ہے جو صحیح سند سے پہنچا ہے اور ثابت ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی، اور یہود جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اس دن روزہ اسی واقعے کے شکر میں رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ سے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ میں آنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات لائی گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے یہ بات بتلائی کہ اس دن یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات پانے کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی اس نجات اور بنی اسرائیل کو ملنے والی اس نجات پر شکر ادا کرنے کا زیادہ مستحق ہے، ہمیں زیادہ اہتمام سے اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ البتہ چونکہ اس 10 تاریخ کو یہود روزہ رکھتے ہیں، تو روزہ رکھنے جیسی عبادت میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت نہ ہو۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، میں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات پانے پر شکریہ کا ایک اظہار کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عبادت جیسے عمل میں بھی غیر مسلم سے مشابہت نہ ہو، مسلمان کا اپنا امتیاز ہو، مسلمان کو اپنے دین پر احساس کمتری نہ ہو، اپنے دین کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنے رہن سہن کے حوالے سے کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں یہود سے اس بارے میں بھی ممتاز ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے عبادت کے دن عبادت کو مخصوص نہ کریں۔ اس لیے اگر میری زندگی رہی، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری زندگی رہی تو اگلے سال 9 تاریخ کا روزہ اس کے ساتھ رکھوں گا یا 11 تاریخ کا روزہ اس کے ساتھ رکھوں گا۔ عبادت کے عمل میں بھی غیر مسلموں سے مشابہت نہ ہو۔ میں اور آپ خود دیکھ لیں کہ ہم غیر مسلموں کی نقالی میں اور ان جیسا بننے کے لیے کیا کیا جتن کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت جیسے عمل میں بھی اس بات کو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ غیر مسلموں سے مشابہت نہ ہو۔ یہ تو احساس کمتری ہے کہ میں جب اس جیسا ہوں گا تبھی مجھے عزت ہے، تبھی میرے لیے عزت ہے، بلکہ اپنے رنگ ڈھنگ، اپنے رہن سہن پر اتنا اعتماد ہو کہ اپنے رہن سہن کو کسی غیر کے نقالی میں چھوڑا نہ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگلے سال اگر روزہ رکھا جائے تو 9 کا روزہ ملا لیا جائے اور 11 کا ساتھ روزہ ملا لیا جائے۔ بہترین صورت یہ ہے کہ 9، 10، 11 تاریخ تینوں دن روزہ رکھا جائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو 9، 10، 11 تینوں دن روزے رکھ لیں۔ اس سے کمتر صورت یہ ہے کہ 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیا جائے، یہ بھی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اور کم از کم اگر اپنی طبیعت کی وجہ سے، کسی معاشی مجبوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے 2 روزے رکھنا مشکل ہے تو ٹھیک ہے، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیا جائے، یہ بھی ٹھیک۔ اس میں بھی کم از کم عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے پر جو اجر و ثواب ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، انشاءاللہ وہ فضیلت مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے۔ ہم نے تو بھائی محرم کیا، زندگی کا لمحہ لمحہ سنت کے مطابق گزارنا ہے، جیسا اللہ کے رسول نے بتایا ہے ویسا گزارنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ ہمیں غیر مسلموں کی نقالی کے ساتھ نہیں گزارنا، اور ہمیں وہ کام بھی نہیں کرنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیے ہیں نہ بتائے ہیں۔ ایک اور عمل اس ایک حدیث سے ثابت ہے، اگر اسی نیت سے کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ
امید ہے کہ وہ فضیلت حاصل ہوگی، اور جو خوشخبری دی گئی ہے وہ خوشخبری انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ حدیث ضعیف ہے، اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ حاصل ہوگی اگر کوئی اس نیت سے وہ عمل کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن جو شخص اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے، اپنی گنجائش کے مطابق اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے، کھانے پینے کے حوالے سے، پہننے اوڑھنے کے حوالے سے وسعت کرتا ہے، اچھا خرچ کرتا ہے، کھل کر خرچ کرتا ہے، اپنے وسائل کے مطابق، قرضے لے کر دعوتیں کرنا یہ اور پارٹیاں کرنا اور خوب نظر و نیاز کرنا یہ نہیں کہا گیا ہے۔ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی چادر کے مطابق اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، اچھا خرچہ کرتا ہے، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ جل جلالہ آنے والے سال میں رزق کی وسعت اسے عطا فرمائیں، اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائیں۔ تو ایک عمل اس دن کا یہ ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق اسی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں ذرا ہاتھ کھلا رکھا جائے، پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں گھر والوں کے ساتھ وسعت کا معاملہ کیا جائے، خرچے میں وسعت کی جائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہیں اور ہم تک پہنچائی ہیں۔ باقی اس دن کو سوگ منانا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائی ہیں، صحابہ کرام سے ہم تک نہیں پہنچی ہیں، امت کے جو اولیاء ہیں انہوں نے ہم تک یہ باتیں نہیں پہنچائی ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی تب ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے آپ سے عرض کر دی۔ روزہ رکھنا ہے اور گھر والوں پر کھانے پینے کی وسعت کرنی ہے۔ اس مہینے میں، پورے مہینے میں جتنا روزہ رکھنے کی ہمت ہو سکے روزہ رکھنا ہے، اور اس مہینے کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فرض عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے، نفلی عبادت اپنی بساط کے مطابق زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، سنت کی سمجھ نصیب فرمائے، دین پر صحیح عمل نصیب فرمائے، اور ان اعمال کے کرنے والا بنائے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور ان اعمال سے بچنے والا بنائے جن سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب